میں اپنے اگلے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. ڈاکٹر طارق قمر صاحب پلیز تشریف لائیں. منجھے ہوئے شاعر، بہترین کلام، خوش لہجہ. ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت اہم مشاعرہ ہے اس حوالے سے کہ بڑی اہم پیش رفت آج کی گئی جناب عمر صاحب کی جانب سے. ظاہر ہے کہ اس عہد میں اگر کوئی کسی سنجیدہ مشن کا آغاز کرے تو اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج قبول کر لینے کے مترادف ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک نظم سے آغاز کروں گا اور اس کے بعد ایک وہ غزل جس کے لیے مجھے رات عمر صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ وہ غزل ضرور پڑھنی ہے مجھے. لیکن نظم اور غزل سے پہلے چاہتا ہوں کہ مصنف کے تعلق سے ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. جی ارشاد فرمائیں. کہ عجب مصنف ہے، عجب مصنف ہے، عجب مصنف ہے، روشنی کی کتاب مٹی پہ لکھ رہا ہے. عجب مصنف ہے، عجب مصنف ہے، روشنی کی کتاب مٹی پہ لکھ رہا ہے. یہ کون ہے جو فضائل بوتراب مٹی پہ لکھ رہا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا تیور ہیں صاحب. واہ واہ واہ، یہ کون ہیں؟ دیکھیے آپ نے اس تاریخ سے اس کا انسلاق قائم کر دیجئے اس شعر کا، جی جی جہاں سے ہماری روشن تاریخ کا سلسلہ ہے. جی بے شک. واہ واہ. ملاحظہ فرمائیں گے. ایک مطلب ایک شعر صرف زحمت دیتا ہوں، اس کے بعد ایک نظم تک پہنچوں گا. عجب مصنف ہے، روشنی کی کتاب مٹی پہ لکھ رہا ہے. عجب مصنف ہے، روشنی کی کتاب مٹی پہ لکھ رہا ہے. یہ کون ہے جو فضائل بو تراب مٹی پہ لکھ رہا ہے. وہ کبھی سکون سے نہ رہ سکیں گے یہ تاج والے، یہ تخت والے. کبھی سکون سے نہ رہ سکیں، کبھی سکون سے نہ رہ سکیں گے یہ تاج والے، یہ تخت والے. وہ ساری تیغوں کا، خنجروں کا حساب مٹی پہ لکھ رہا ہے. واہ 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 واہ، وہ ساری تیغوں کا، خنجروں کا حساب مٹی پہ لکھ رہا ہے. کیا تیور ہے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ، بہت خوب. جواب نہیں. بڑے اہم لوگ ہیں صفحہ سامعین میں بھی. طارق فیضی صاحب کا تو تعارف کرانا محال ہے. میرا صاحب، معروف صاحب اور میرے تمام دیگر احباب. کرنل صاحب تشریف رکھتے ہیں. دیکھیے ایک نظم، تھوڑا سا ماحول تبدیل کریں گے، آپ پھر بڑی اچھی شاعری تک پہنچیں گے. آپ کے ایک نظم سناتا ہوں، اس کے بعد ایک غزل، بس اس کے بعد زحمت تمام. آپ ارشاد عالی. ملاحظہ فرمائیں گے کہ خاص طور سے کہ پہلے آپ کے حکم کی تعمیل کر دوں. جی جی ارشاد. جو مزاج میں نظم کے پہلے غزل جس کا حکم عمر صاحب ختم ملاحظہ کر لیجیے. دھند چھٹتی ہوئی، دھند چھٹتی ہوئی، مندر سے نکلتے ہوئے تم. کیا تیور ہے مصرے کا. واہ واہ. دھند چھٹتی ہوئی، دھند چھٹتی ہوئی، مندر سے نکلتے ہوئے تم. نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے. ارے واہ 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 واہ، کیا تیور کا مطلب ہے جناب. واہ 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 واہ. دھند چھٹتی ہوئی، مندر سے نکلتے ہوئے تم. واہ واہ. نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم. واہ 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 واہ. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے ہیں. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم. ایک شعر بڑی جسارت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. یہ تو بڑے علم اور مطلب فضیلت کی سرفرازی کی سرزمین ہے. دیکھیے کہیں کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا سا شعر ہو جائے. اگر شعر میں کہیں کوئی مفہوم نئے انداز سے کہنے کی کوشش کی ہو گیا ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا. بس داد کا طالب نہیں ہوں. بہت اچھا. ارشاد. اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم. ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے.
کیا اچھا مصرع، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم۔ واہ 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 کیا حسین شعر ہے، کیا ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، کیا مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم۔ آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، ایک ایک حرف منور سے نکلتے ہوئے واہ تم۔ واہ 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 مرصع مرصع، واہ واہ آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، واہ واہ واہ، ایک ایک مصرع مرصع جناب عالی، واہ 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 آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، واہ 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 واہ، ایک ایک حرف منور سے نکلتے ہوئے تم۔ کیا بات، اور یہ شعر بھی آپ کی معزز سماعتوں کی نظر کہ پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، پشت میں میری پشت میں میری اترتا ہوا، پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم۔ کیا امیج ہے صاحب، کیا پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، واہ واہ واہ، کیا پشت میں میری اترتا ہوا خنجر کوئی، کیا ہے، واہ اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم، اوہ واہ واہ، اور پھر میرے برابر سے نکلتے ہوئے تم۔ ایک بدلہ دو شعر سنیے کہ مستحق ہم کسی جینے کی دعا کے کب تھے، واہ مستحق ہم کسی جینے کی دعا کے کب تھے، مستحق ہم کسی جینے کی دعا کے کب تھے سزاوار مگر اتنی سزا کے کب تھے، پھر سزاوار، مستحق ہم کسی جینے کی دعا کے کب تھے، پھر سزاوار مگر تھے سزاوار مگر اتنی سزا کے کب تھے۔ دیکھیے ایک شعر کبھی کبھی سماعتیں محظوظ ہوتی ہیں، کبھی کبھی افزائش کا سامان مہیا کرتا ہے شعر، ملاحظہ فرمائیں گے آپ۔ ارشاد، کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش، یہ بزبان شاعری آپ کا المیہ پیش کر رہا ہوں میں، دیکھیے اس شعر میں، کچھ چراغوں کی اطاعت، کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش، ورنہ یہ حوصلے کم ظرف ہوا کے کب تھے، واہ واہ واہ، کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش، واہ واہ، ورنہ کچھ چراغوں کی اطاعت نے کیا ہے سرکش، ورنہ یہ حوصلے کم ظرف ہوا کے کب تھے، اور ایک دامن کو رفو کرنے میں بدنام ہوئے۔ دامن کو رفو کرنے میں بدنام ہوئے۔ طارق بھائی آپ کے حوالے سے کانپور کی سماعتوں کی نظری شعر، عمر بھائی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دامن کو رفو کرنے میں بدنام ہوئے، ہم گنہگار کسی چاق قبا کے کب تھے۔ ایک دامن کو رفو کرنے میں بدنام ہوئے، ہم گنہگار کسی چاق قبا کے کب تھے، اور اب جو ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو، ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو، اب جو ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو، فیصلے سارے خودی کے تھے، خدا کے کب تھے۔ اب جو ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو، کیا پلٹ ہے صاحب، واہ واہ، اب جو ناکامی قسمت کا گلہ کرتے ہو، فیصلے سارے خودی کے تھے، خدا کے کب تھے۔ اور یہ نظم سننے اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، حالانکہ بہت سی زحمتیں رحمتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، ارشاد کہ کیا خوب پڑھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا، اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا، خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا، خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ کیا بات ہے، کیا لہجے کو سنبھال کے کہاں لے گئے، واہ 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 واہ۔
اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے۔ اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہے۔ کیا اچھی بات، واہ واہ واہ۔ اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہے، وہ مزمحل اور خاموش راتیں بھی اب تکلم سے آشنا ہیں، وہ مزمحل اور خاموش راتیں بھی اب تکلم سے آشنا ہیں۔ یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے، کیا بات، یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے، کہ آج شموں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے، دھواں نہیں ہے۔ کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ۔ یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے، کہ آج شموں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے، دھواں نہیں ہے۔ کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے، کیا بات، کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے۔ قبا پہ دل کی ہے کوئی دھبا نہ شب کا دامن ہی پرشکن ہے، اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے، اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے، اسے بتانا دکھوں کا دریا اتر گیا ہے، اسے بتانا کہ زخم فرقت بھی بھر گیا ہے، مگر اسے تم یہ مت بتانا فریب جس کو دیا تھا اس نے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے، وہ شخص اندر سے مر گیا ہے، وہ شخص اندر سے مر گیا ہے۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت۔ کیا سنبھال کے لے گا ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، جواب نہیں صاحب، واہ واہ۔